डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में अपना जो फर्स्ट पेपर नर्सरी से में पहले वाली क्लास में अपने पढ़ा था उर्दू ड्रामे का फन और उसके अज्जाए तरकीबी। आगे बढ़ते हुए हम उर्दू ड्रामे की तारीख और उसके इर्तिका पर रोशनी डालेंगे। ड्रामा किस वाक्य दास्तान या किसी वाक्य दास्तान या किस्से को अमली तौर पर पेश करने का फन है। इसलिए अरस्तू ने ड्रामे को अमल की नकल का है। ड्रामा जिंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के जरिए देखने वालों के सामने इस तरह पेश की जाती है कि बिल्कुल सच्ची और असल मालूम हो। ड्रामे नसर और नज़म दोनों में लिखे गए और मुख्तलिफ हैतों में लिखे गए, मुख्तलिफ शक्लों में लिखे गए। ड्रामे का आगाज़ और इसके इर्तिका पर हम आगे थोड़ा इस पर डालेंगे कि ड्रामे का आगाज़ कैसे हुआ और इसका इर्तिका सफ़र कैसा रहा। उर्दू ड्रामे की तारीख को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला है इब्तदाई दौर, दूसरा है दौरे उरूज और तीसरा और आखिरी दौर दौरे जवाल। उर्दू के अवलिन ड्रामे लखनऊ में लिखे और स्टेज पर पेश किए गए। लखनऊ की रंगरेलियाँ, अहले लखनऊ की ऐशो पसंदी और वाजिद अली शाह की जिद्दत पसंद तबीयत इन ड्रामों के वजूद में आने का सबब हुई। इन ड्रामों में वाजिद अली शाह के रक्स काबिल जिक्र है। वाजिद अली शाह ने 2 मुख्तसर ड्रामे लिखे जिन्हें राधा और कन्हैया का किस्सा नाम दिया गया। वाजिद अली शाह ने अपनी कई मसनियों को भी ड्रामों की शक्ल में दी और हर मसनवी को कई मनाजिर में तकसीम किया। शाही रक्स खाने के ड्रामे आम रियाया के लिए नहीं थे, सिर्फ खवास ही इनसे लुत्फ अंदोज हो सकते थे। लेकिन ये ड्रामे इतने पसंद किए गए कि इनकी शोहरत महलात के बाहर पहुंची और रियाया भी अपना शौक़ पूरा करने के लिए बेताब हो गई। ड्रामे अमानत की इंद्र सभा, शाही रहन की शोहरत सुनकर और अहले लखनऊ के शौक़ को देखकर आगा हुसैन अमानत के दिल में एक तमाशा तरतीब देने का ख्याल आया। शहरुल बयान गुलजार नसीम मसनियों के इश्क से भरे किस्से अमानत के सामने थे। चुनाचा इन्होंने इंद्र सभा के नाम से एक किस्सा तरतीब किया। नाकदीन ने उसे उर्दू अदब का पहला बाजाब्ता ड्रामा तस्लीम किया। इंद्र सभा को इंद्र सभा जो अमानत लखनऊ की द्वारा लिखी गई 1852 में स्टेज पर पेश की गई। इसी ने हमारे ड्रामाई अदब को स्टेज का रास्ता दिखाया। यानी अवलिन जो सबसे पहले स्टेज पर ड्रामा पेश किया गया वो इंद्र सभा अमानत लखनऊ का है। दौरे उरूज इसका दूसरा दौर आता है। एक तरफ तो अमानत के ड्रामे इंद्र सभा ने और दूसरी तरफ
مغربی اثرات نے ڈرامے کو مقبولیت عطا کی۔ اردو ڈرامے ممبئی میں۔ اردو ڈرامے کی ابتدا ایک تھیٹریکل کمپنی دی ہندو ڈرامک کور نے کی۔ اس کے بڑھدو چلے جانے کے بعد فارسی ڈرامک کور نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ اس کے بعد دو ڈرامے حاجی میاں فضل اور پٹھان سرفراز اور گلے تمثیل کیے گئے۔ دو اردو ڈرامے حاجی میاں فضل اور پٹھان سرفراز گل تمثیل کیے گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ 5 سال کے عرصے میں پارسا سیٹوں کی بدولت اردو اسٹیج اور ڈرامے میں کافی سرگرمی دیکھنے میں آنے لگی۔ اردو ڈرامے نے کس قدر مقبولیت حاصل کی، اس کا صحیح اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1861 میں ممبئی میں انہی 19 تھیٹریکل کمپنیاں قائم ہو چکی تھی اور ان میں سے بیشتر اردو ڈرامے دکھلاتی تھی۔ دادا بھائی رتن جی ٹوٹی تھیٹر کے بابا آدم کہلاتے ہیں۔ اب ڈرامے کی بنیاد میں نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی جن کی مدد سے حسب ضرورت ڈرامے کے منظر بدلے جاتے تھے اور طرح طرح کے جادوئی تماشے دکھائے جاتے تھے۔ اس دور میں ڈرامہ نگاری کی طرح جن مصنوعوں نے توجہ کی، ان کے نام اور ان کے ڈراموں کے نام مندرجہ ذیل ہے۔ نوشہرواں جی مہربان جی آرام۔ انہوں نے خورشید، خور جہاں، لالو گوہر، بے نظیر، شکنتلا، پدماوت، لیلا مجنوں، گل بقولی وغیرہ جیسے مشہور ڈرامے لکھے۔ رونق بنارسی نے بے نظیر بدر منیر، انجام الفت، طلسم زہرہ، چمیلی گلاب وغیرہ ڈرامے لکھے۔ طالب بنارسی، انہوں نے ناجاں، دلیر دلشیر، لیلو نہار ڈرامے لکھے۔ احسان لکھنوی، یہ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے ڈرامہ نگار تھے۔ ان کے ڈراموں میں چندر راولی، چکنا فروزہ، گلنار مشہور ہے۔ بیتاب بنارسی، الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے ایک نامور ڈرامہ نگار پنڈت نارائن پرساد بیتاب تھے۔ انہوں نے قتل نذیر، رامائن، کرشن سداما، فریب محبت جیسے مقبول ڈرامے اردو کو دیے۔ آغا حسر کاشماری، انہوں نے 1901 میں ڈرامے لکھنے شروع کیے اور بہت کم عرصے میں اتنی شہرت پائی کہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے۔ آغا حسر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ڈرامے میں انہوں نے بہت سی اہم تبدیلیاں کی۔ یہودی کی لڑکی، آنکھ کا نشہ، دل کی پیاس، سفید خون، شام جوانی، خوبصورت بلا ان کے مشہور مقبول ڈرامے ہیں۔ بہت سارے ڈرامے ہیں، یہاں پر ہی کچھ نام دیا گیا۔
آغا اثر کے بعد جن فنکاروں نے اردو ڈرامہ پر گہرے نقش چھوڑے ان کا ذکر درج ذیل کیا جاتا ہے۔ احمد شجاع، ڈرامہ بات کا گناہ، آخری فرعون، بھارت کا لال، دلہن، حسن کی قیمت ان کی یادگار ڈرامے ہیں جو احمد شجاع نے لکھے ہیں۔ محمد عمر نور الہی، محمد عمر اور نور الہی الگ الگ دو مصنف ہیں، مگر انہوں نے باہمی تعاون سے کئی ڈرامے لکھے ساتھ ساتھ میں۔ عابد حسین، ڈاکٹر سید عابد حسین، ڈرامے پردہ غفلت کو بہت قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امتیاز علی تاج، امتیاز کے ڈرامے اردو میں بہت مقبول ہوئے ہیں۔ ان میں گونگی جورا، چچا چھکن، کمرہ نمبر 5، انارکلی بہت مشہور ہے۔ امتیاز علی تاج کا جو ڈرامہ انارکلی بتایا گیا، ان میں سب سے زیادہ مقبول انارکلی ہوا۔ دوسرے ڈرامے نگار، ان ڈرامے نگاروں کے علاوہ بھی اور بہت سے مصنفین اس طرح متوجہ ہوئے، جن میں محمد مجیب کا نام اہم ہے۔ ان کے علاوہ پریم چند، چک عبد المجید، کرشن چندر، ڈاکٹر محمد حسن، منوور لکھنوی، ساگر نظامی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ڈرامے کا زوال، تیسرا دور جو اس کا ہوتا ہے، آخری 20ویں صدی کا پہلا چوتھائی حصہ گزرنے کے ساتھ ہی ڈرامے کا زوال شروع ہو گیا۔ ریڈیو اور فلم نے عوام و خواص کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ٹیلی ویژن کا ہر گھر میں ہونا ایک رواج سا ہو گیا اور ٹیلی ویژن نے تھیٹر اور ڈرامے کو پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن سب مانتے ہیں کہ تھیٹر ایک فن ہے اور اسے پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ملک کی یونیورسٹیاں اس فن کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ بیگم خدیجہ زیدی اور حبیب تنویر نے اس میدان میں قابل ذکر کام کیا ہے۔ ملک کے تمام حصے میں اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب درست ہے، مگر فلم اور ٹی وی کے ہوتے ہوئے تھیٹر کا فروغ مشکل نظر آتا ہے۔ یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ اب اسٹیج اور ڈرامے کا دور گزر چکا ہے، کیونکہ اب جو جدید جو دوسرے ٹیلی ویژن اور فلم یہ آ گئے ہیں، ان سے ڈرامہ کا زوال ہوا ہے۔ پھر بھی بہت سارے اسٹیجوں پر ابھی ڈرامے کیے جاتے ہیں۔ آج کے کلام میں اتنا ہی، شکریہ۔